4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 5वीं जमात माहौल का मुताला हिस्सा 1 सबक नंबर 7 अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे। इस सबक की वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें क्योंकि सबक के इख्तिताम पर ही आपको इसके सवाल और जवाब हल करवाए जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को मुकम्मल शुरू से आखिर तक देखें, अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस तस्वीर को देखिए, आपको इनमें कौन से मसाइल नज़र आ रहे हैं? गौर से इनका मुताला कीजिए। इस तस्वीर में देखिए, ये तस्वीर किस मसले की जानिब इशारा कर रही है? आइए अब देखते हैं झेल की तस्वीरों में आपको कौन से मसाइल नज़र आ रहे हैं। हमारे इलाके में पानी हफ्ते में सिर्फ 3 मरतबा आता है। कचरे का अंबार लग गया है, नाक बंद करके स्कूल आना पड़ता है। साइकिल पर स्कूल आने को दिल बहुत ललचाता है, लेकिन साइकिल के लिए अलहदा रास्ता कहाँ है? मेरे अब्बा को बार बार ताल्लुक़े के गांव में जाना पड़ता है। कहते हैं वहाँ ज़मीन के बारे में झगड़ा चल रहा है। इस तरीके के सवाल आपके जहन में आए दिन कहीं ना कहीं आते होंगे और रोज़ाना आपको इससे साबिक़ा है। गुज़िश्ता 2 तस्वीर में भी आपने देखा कि किस तरीके से लोग पानी के लिए भटक रहे हैं और दूसरी तस्वीर में आपने देखा कि किस तरीके से कचरे का अंबार लगा हुआ है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कचरा किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। अब हमें देखना यह है कि ऐसी सूरत हाल में जब कोई अपनी जिम्मेदारी हल नहीं करता है तो फिर हमें क्या कदम उठाना चाहिए। आइए हम अब देखेंगे सबक नंबर 7 अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे। अवामी मसाइल। हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। इन मसाइल की वजह से हमें तकलीफ़ होती है। कभी कभी तो हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में खलल आ जाता है, यानी हमारी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा हो जाती हैं इन मसाइल की वजह से। मसाइल की जानिब अदम तवज्जुही बरतने पर और भी शदीद हो जाते हैं मसाइल। जैसे कि अगर पानी का मसला हो, आपको अगर 4 दिन की जगह अगर 6 दिन पानी मैसर ना हो तो फिर आप जानते हैं कि किस तरीके से पानी की परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है। इसलिए मसाइल को बर वक्त हल कर लेना चाहिए। अपने गांव या शहर के लोगों को जो रुकावटें पेश आती हैं या जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इन्हें हम अवामी मसाइल कह सकते हैं। माहौल के मसाइल की शनाख्त करना भी एक अहम पहलू है। तन्हा इंसान अवामी मसाइल को हल नहीं कर सकता, बल्कि वो सभी की कोशिशों और शमूलियत से हल हो सकते हैं। तनाज़ा या झगड़े का हल। अपने गांव या शहर में अलग अलग वजूहात से उठने वाले तनाज़े से भी मसले हो सकते हैं। मुसलसिल होने वाले तनाज़ों की वजह से गांव का माहौल बिगड़ता है, यकजहती कायम नहीं रहती, गांव की तरक्की में रुकावटें पैदा होती हैं। तनाज़े की नौइयत शदीद ना हो तो आपसी बातचीत से इसे हल कर लिया जा सकता है, लेकिन अगर इससे तनाज़ा ख़त्म ना हो तो इसके हल के लिए कायम इदारे और अदालत का सहारा लेना पड़ता है। यानी आप देखते हैं कि आपके घर में, अतराफ, अड़ोस पड़ोस में या महल्ले, गाँव वगैरह में कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों में झगड़े हो जाते हैं, पड़ोसियों में झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसे तनाज़ात को छोटे रहते हुए भी इन्हें सुलझा लेना ज़रूरी है। अगर ये बढ़ जाए तो फिर अदालत का रुख किया जा सकता है, लेकिन इसे सुलझाना ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं अपनी रियासत में 2007 से महात्मा गांधी गैर निज़ाई गाँव मंसूबा जारी किया गया। इस मंसूबे के तहत ये मकसद ये है इस मंसूबे का कि गाँव के झगड़े गाँव में ही हल किए जाएं और गाँव वाले आपसी बातचीत और बुर्दबारी से उसे हल करें। झगड़ों को इस तरह हल करने से गाँव की यकजहती बरकरार रहती है। जो गाँव इस तरह से झगड़े हल कर लेते हैं इन्हें अमन अवार्ड से भी नवाजा जाता है। शहरों में महिला कमेटियाँ तनाज़ों के हल में ताउन करती हैं। यानी कि इस मंसूबे के तहत जो कि गांव में ये जारी है कि गांव के झगड़े गांव में ही सुलझाए जाएं और उन्हें शहरों तक या दीगर अदालतों तक ना पहुंचाया जाए। और जो गांव ये काम करता है तो उन्हें अवार्ड से भी नवाजा जाता है। अब देखेंगे हम मसाइल का हल। क्या आप मसाइल के हल की इन कोशिशों से वाकिफ़ है? हेवरे बाज़ार। ज़िला अहमदनगर में छोटे से गांव हेवरे बाज़ार में पानी की किल्लत का शदीद मसला था। इस गांव के लोगों की मदद और आपसी ताउन से इस मसले को हल किया गया। जानवरों के ग़िज़ा का मसला भी हल हो गया। आज हेवरे बाज़ार में हर तरफ हरियाली बिखरी हुई है। यानी आपको यहाँ पर एक गांव की मिसाल दी हुई है ज़िला अहमदनगर के कि वहाँ पर पानी का मसला था, लोगों ने उसे अपने तौर पर ही हल किया है।
کئی گاؤں میں پانی کی قلت ہوتی ہے، اس کی وجوہات معلوم کیجیے اور اس کی تدابیر بھی سمجھائیے. یعنی کہ آپ کو اب معلوم کرنا ہے، گاؤں نہ صحیح آپ اپنے محلے، اپنے علاقے کے پانی نہ آنے کی وجوہات معلوم کر سکتے ہیں. خدمات کے ذریعے گاؤں کی صفائی. اب ہم دیکھیں گے دوسرا مدعا جو کہ صفائی ہے. صفائی ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. پلاسٹک کا بیجا استعمال اور کچرے کی صحیح نکاسی اور صحیح اس کی درجہ بندی نہ ہونا، یہ کچرے کے بڑھنے کا سب سے اہم وجہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اب کس طریقے سے ہمیں صفائی کا کام انجام دینا ہے. ضلع عثمان آباد کے خداواڑی گاؤں کے لوگوں نے گاؤں کی رضاکارانہ صفائی کی. گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کی صفائی گاؤں والے مل کر کریں گے. چنانچہ پہلے تو انہوں نے گندے پانی کے لیے منصوبہ بندی کی، کوڑے دان کا استعمال کر کے کیچوا کھاد بنائی، ہر گھر کے لیے بیت الخلا تعمیر کیے. یعنی کہ صفائی کے اس میں کچرے کی نکاسی کے ساتھ ساتھ بیت الخلا کا تعمیر کرنا بھی شامل ہے. سنت گاڑگے بابا نے نظموں کے ذریعے گاؤں کی صفائی کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں جگائی. گاڑگے بابا لوگوں سے کہتے کہ صفائی، تعلیم اور خود انحصاری کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. انہوں نے عملی طور پر صفائی کرنے کا طریقہ سکھایا. یعنی کہ دیکھیے اس تصویر میں یہ سنت گاڑگے بابا ہے اور انہوں نے صفائی کے لیے درس دیا ہے. صفائی کے لیے انہوں نے بہت زیادہ زور دیا ہے. گاؤں والوں کو کہا ہے کہ جہاں صفائی نہیں ہے وہاں ترقی نہیں ہو سکتی. قومی سنت ٹکڑو جی مہاراج نے بھی یہی دیہی گیتوں کے ذریعے صفائی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. مل جل کر کریں گاؤں کی صفائی، نالی موری کی بھی ہو ستھرائی، ہنستے ہنستے کریں یہ کام، صاف ہو جائے ہر راہ ہر گام. اس طریقے سے نظمیں اور گیت لکھ کر انہوں نے دیہی گیت اسے ہم کہیں گے، یہ سنت قومی سنت ٹکڑو جی مہاراج ہے. انہوں نے اس طریقے سے گیت لکھ کر لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کیا کہ وہ صاف ستھرے رہیں اور اپنا ماحول، اپنا اطراف جو ہے صاف ستھرا رکھیں. اخبارات میں رضاکارانہ خدمات کے بارے میں متعدد خبریں شائع ہوتی ہیں. انہیں جمع کیجیے اور رضاکارانہ کاموں سے کیا حاصل ہوتا ہے اس بارے میں بات چیت کیجیے. یہ کام آپ کو کرنا ہے کہ اخبار میں جو بھی صفائی کے تعلق سے خبر آ رہی ہے اسے آپ کٹ کریے اور اپنی بیاض میں چپکائیے. کیا آپ کے خیال میں اسکول میں امن کے پیمبروں، محافظوں کا گروہ ہونا چاہیے؟ آپ اس بارے میں بول سکتے ہیں کہ کیا اسکول میں امن اور کسی کے جھگڑے سلجھانے کی کمیٹی ہونی چاہیے کیا، اور اگر ہونی چاہیے تو وہ کس طریقے سے اپنا کام انجام دے. اگر آپ کے اسکول میں یہ کمیٹی شامل بنتی ہے تو اس گروہ میں طلبہ اور طالبات کی شمولیت کے لیے آپ کون سی شرائط رکھیں گے؟ امن کے پیامبروں کا منشور بناتے وقت آپ اس میں کون سی قوانین شامل کریں گے؟ آپ کے آپسی جھگڑوں کے حل کے لیے امن کے پیامبر کون کون سے طریقے اختیار کرتے ہیں؟ آپ نے کیسے جانا کہ امن کے ذریعے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ کو اب یہ سرگرمی اپنے اسکول میں یا پھر اپنے گھر سے آپ ابتدا کیجئے. ایک امن کمیٹی بنائیے، ایک اس کا ہیڈ رہے گا، سربراہ صدر ہوگا، اس میں 2-3 ممبر رکھیے. اگر آپ کے بھائی بہنوں میں کوئی جھگڑے ہو جاتے ہیں یا کھلونوں پر سے کوئی جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں جو بھی آپ جھگڑنے والے ہیں بیچ میں ان کا ایک صلاح کار رکھیے جو کہ امن کمیٹی کا صدر ہوگا. وہ دونوں گروہ کی بات سنے گا اور پھر صحیح فیصلہ کر کے آپ کے جھگڑے سلجھائے گا. اس طریقے سے آپ کے گھر سے ہی ابتدا کر سکتے ہیں تو آپ کے گھروں سے ہی جھگڑے سلجھ جائیں گے. اس طریقے سے بعد محلے میں بنائیے، اپنے دوستوں سہیلیوں کے ساتھ مل کر ایک امن کمیٹی قائم کیجیے. امن و امان کے قیام کے لیے سماج کی تمام اکائیوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونا ضروری ہے. ہر فرد کو ضروری تحفظ حاصل ہونا چاہیے. سماج میں استحصال کو روکنا چاہیے. عدم مساوات میں کمی آنا چاہیے. ہر فرد کو عوامی زندگی میں شریک ہونے کا موقع ملنا چاہیے. امن کی اہمیت واضح کر کے اور عملی طور پر امن کی راہ پر چل کر ہم اپنے خاندان، اسکول اور عوامی زندگی میں امن کے لیے ضروری ماحول پیدا کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کو امن قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو. اس کے بعد ہر فرد کو تحفظ بھی حاصل ہو. استحصال روکنا چاہیے ہر انسان کا. عدم مساوات یعنی اونچ نیچ میں کمی آنا اور ہر انسان کو زندگی میں ہر چیز میں شریک ہونے کا موقع ملنا، یہ امن کی سلامتی کے لیے لازمی ہے. اب دیکھیے، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں امن و امان کا بول بالا رہنے اور تمام ممالک اپنے عوام کی ترقی کے لیے کوشش کرنے کے مقصد سے 21 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جانب سے پوری دنیا میں یوم عالمی امن منایا جاتا ہے. اس دن شہر نیو یارک میں، جہاں اقوام متحدہ کا صدر دفتر واقع ہے، مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے گھنٹہ بجایا جاتا ہے. اس کے بعد چند لمحوں تک خاموش رہا جاتا ہے. تقریباً 60 ملکوں سے جمع کیے گئے سکوں سے اس گھنٹے کو بنایا گیا ہے. اگر آپ کو اس متعلق مزید معلومات چاہیے تو آپ
درج ذیل ویب سائٹ کا مشاہدہ کیجیے. اس میں http://internationaldayofpeace.org اس ویب سائٹ پر جا کر آپ اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے یہاں ہم نے آپ کو اسی ویب سائٹ سے لی ہوئی چند معلومات بھی دکھائی ہیں. انٹرنیشنل ڈے آف پیس اس ویب سائٹ پر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ UN انٹرنیشنل ڈے آف پیس 21 سپٹمبر یعنی 21 سپٹمبر کو یہ منایا جاتا ہے. یہاں پر یہ گھنٹہ دکھایا ہوا ہے اور یہ کبوتر اڑا کر امن کی نشانی واضح کی جا رہی ہے. یہی وہ گھنٹہ ہے جسے بجایا جاتا ہے 21 سپٹمبر کو انٹرنیشنل ڈے آف پیس یعنی یہ عالمی یوم امن منانے کے لیے. انٹرنیشنل ڈے آف پیس. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے مسائل کو حل کرنے کے لیے گاؤں، محلوں، شہروں میں امن کمیٹی کا قیام کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے گاؤں میں بھی ایک امن کمیٹی بنائی جاتی ہے جس میں کہ گاؤں کے کچھ پڑھے لکھے اور کچھ بزرگوں کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ گاؤں میں ہونے والے جھگڑوں کو وہ مل جل کر حل کر سکیں. اس کی وجہ سے گاؤں کی ترقی میں آنے والی رکاوٹیں دور ہوتی ہے اور گاؤں والوں کا وقت اور پیسہ دونوں بچتا ہے. اب ہم دیکھیں گے، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، خاندان، اسکول اور سماج میں امن و امان قائم رہے تو سب کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. امن کی وجہ سے ترقی میں اضافہ ہوتا ہے. تجارت، صنعت، تعلیم، فنون، ادب، تفریح، سائنس، ٹیکنالوجی، تحقیق وغیرہ شعبوں میں ارتقاء کا موقع ملتا ہے. اس نقطہ نظر سے امن و امان صرف اپنی ذاتی ضرورت نہ رہتے ہوئے ایک معاشرتی قدر بن جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا. اجتماعی زندگی میں مسائل کے حل کی ذمہ داری سب کی ہے. تمام لوگ باہمی تعاون کریں تو مسائل حل ہوتے ہیں. آپسی بات چیت اور گفتگو کے ذریعے تنازع کا حل نکلتا ہے. امن کے ذریعے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. خاندان، اسکول اور سماج میں امن و امان قائم رہے تو سب کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. امن و امان ایک معاشرتی قدر ہے، یعنی کہ امن و امان قائم رکھنا ہر معاشرے میں ضروری اور لازمی ہے. اب ہم دیکھیں گے اس سبق کے سوال و جواب، یعنی ہم نے جو سبق پڑھا ہے ابھی ہمارے مسائل ہم خود حل کریں گے. آئیے اس کے سوال و جواب حل کرتے ہیں. الف، خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے. مسائل کی جانب عدم توجہی برتنے پر وہ اور بھی ڈیش ہو جاتے ہیں، وہ اور بھی شدید ہو جاتے ہیں. نمبر 2 ہے ماحول کے ڈیش کی شناخت کرنا بھی ایک اہم پہلو ہے. ماحول کے مسائل کی شناخت کرنا بھی ایک اہم پہلو ہے. بے ہے درج ذیل سوالوں کے جواب ایک جملے میں لکھیے. نمبر 1 عوامی مسئلے کا مطلب کیا ہے؟ جواب، اپنے گاؤں یا شہر میں لوگوں کو جن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں عوامی مسئلہ کہتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے عوامی مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ جواب، عوامی مسئلہ سب لوگوں کی کوششوں اور سب کے تعاون سے حل ہو سکتا ہے. سوال نمبر 3 ہے کن سنتوں نے صفائی کی اہمیت پر زور دیا؟ جواب، سنت گاڑگے بابا اور قومی سنت تکڑوجی مہاراج نے صفائی کی اہمیت پر زور دیا ہے. اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے. گاؤں محلہ کی خدمت کے ذریعے صفائی کے تصور پر وضاحت کیجیے. اس کا جواب ہوگا ایک شخص پورے گاؤں کی صفائی نہیں کر سکتا، اس لیے گاؤں کے لوگوں کو مل جل کر ایک دوسرے کے مشورے اور تعاون سے گاؤں کی صفائی کی منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے. گاؤں کے گندے پانی اور کچرے کا نکاس کرنا ضروری ہے، اس کے لیے انتظام کرنا چاہیے. ہر گھر میں بیت الخلاء تعمیر کیا جانا چاہیے. اس طریقے سے گاؤں کے سب لوگوں کو مل کر رضاکارانہ طریقے سے گاؤں کی صفائی کرنی چاہیے. سوال نمبر 2 امن و امان کے لیے ضروری ماحول کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ جواب، سماج کے ہر طبقے کی بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں، ہر ایک کو ضروری تحفظ فراہم کیا جائے، سماج میں عدم مساوات کم کر کے استحصال کا خاتمہ کیا جائے، ہر شخص کو عوامی زندگی میں شریک ہونے کا موقع دیا جائے، ہر شخص کو امن و امان کی اہمیت سمجھا کر عملی طور پر امن و امان کی راہ پر چلنے کی تحریک دی جائے. ذیل کے موقعوں پر آپ کیا کریں گے؟
नंबर 1, मॉनिटर को जमात में खामोशी बरकरार रखना है। अब यहाँ पर आप आपके हिसाब से भी जवाब लिख सकते हैं। हमने नमूने के तौर पर आपको कुछ जवाबात बताए हैं। कोई इज्तिमाई अमल करने की दरख्वास्त करूँगा या करूँगी। शोर-ओ-गुल करने वाले लड़कों को खामोश करके पढ़ाई करने के लिए कहूँगा या कहूँगी। शोर-ओ-गुल करने वाले लड़कियों को भी खामोश करके पढ़ाई करने की तरफ राग़िब करूँगा या करूँगी। किसी दूसरे उस्ताद को बुलाकर लाऊँगा या लाऊँगी। आप अपने जिन्स के हिसाब से, अगर लड़का हो तो लड़के के जुमले और लड़की हो तो लड़की के जुमले लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2, रियाजी के उस्ताद किसी नागुज़िर ज़रूरत की वजह से आज जमात में नहीं आ सके हैं। जवाब, मैं तमाम तलबा से दरख्वास्त करूँगा या करूँगी कि जो पढ़ाया गया है इसके कुछ सवालात हल कर लें। रियाजी के चंद मौमे तख्ते सियाह पर लिखकर उन्हें हल करने के लिए कहूँगा या कहूँगी। यहाँ पर आप आपके दिल से भी कुछ जुमले लिख सकते हैं कि आप अगर मॉनिटर हों तो आप क्या अंजाम देंगे। मैदान में खेल के मुकाबले के दौरान 2 टीमों में इख्तिलाफ पैदा हो गया, यानी 2 टीमों के बीच में झगड़े लग गए, और अगर आप मॉनिटर हो तो आप किस तरीके से उस झगड़े को सुलझाएंगे, आपको ये बताना है। इख्तिलाफ का सबब मालूम करके उन्हें बताऊंगा कि किसकी गलती है। दोनों टीमों को समझाऊंगा कि तनाज़ा पैदा करने वाले लड़कों के नाम उस्ताद को बताऊंगा या बताऊंगी। इस तरीके से यहाँ पर ये नमूना जवाबात है। आप अपनी जानिब से कुछ इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ढेर सारे लाइक दीजिए, अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द अगली वीडियो आप तक पहुँच सके।